الرحمن الرحیم۔ سورہ ابراہیم مصحف کی ترتیب کے لحاظ سے 14ویں نمبر پر اور ترتیب نزول کے اعتبار سے 72ویں نمبر کی صورت ہے۔ یہ صورت 7 رکوع 52 آیات 831 کلمات اور 3461 حروف پر مشتمل ہے۔ یہ صورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ صرف آیت نمبر 28 29 کے بارے میں بعض حضرات کی رائے ہے کہ یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سوانی کی وجہ سے نہیں بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر اس میں آیا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام وہ شخصیت ہیں کہ جن کو عرب بہت زیادہ مانتے تھے، اور اس صورت کے آخر میں ان کی ایک پر اثر دعا نقل کی گئی ہے، تو اس وجہ سے اس صورت کا نام سورہ ابراہیم ہے۔ اور اس صورت کا مرکزی موضوع یہ ہے کہ اس میں ایمان کی حقیقت اور اس کی کیفیت بیان کی گئی ہے کہ وہ کتنا مضبوط ہوتا ہے، اور مختلف رسولوں کی پیغمبروں کے احوال ذکر کیے گئے ہیں۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ اس کا مرکزی موضوع شکر نعمت ہے کہ انسان کو نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، چاہے وہ کوئی سے بھی نعمت ہو، چاہے انسان کی اپنی جسمانی نعمت ہو، روحانی نعمت ہو، رسولوں کو جو بھیجا گیا ہے، کتابوں کو بھیجا گیا ہے، یہ سب بھی نعمتیں، ان کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس کا شکر یہی ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے۔ تو اس صورت میں شکر نعمت کا تذکرہ تقریباً 10 بار، اور ناشکری کا تذکرہ کہ ناشکری کس قدر بڑا جرم ہے، اس کا تذکرہ بھی تقریباً 10 بار کے لگ بھگ موجود ہے۔ اس صورت کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کا موضوع بھی تو اسلام کی بنیادی عقائد توحید، رسالت، آخرت ہے، اور اس کا انکار کرنے پر خوفناک نتائج کی تنبیہ اس میں موجود ہے۔ توحید کے قیامت کے مناظر بیان کیے گئے ہیں، خصوصاً آخری رکوع میں قیامت کے ہولناک مناظر بیان کیے گئے ہیں۔ جنت جہنم کے احوال کا ذکر ہے، کس طریقے سے وہاں عذاب ہوگا، جہنم میں کفار و شیاطین کا جو باہم مکالمہ ہوگا اس کا بھی ایک رکوع میں ذکر ہے۔ ایمان کو کھجور جیسے مضبوط درخت سے تشبیہ دی گئی ہے، جبکہ کفر کو حنظل جیسے جو کمزور درخت ہے اس سے تشبیہ دی گئی ہے۔ عقائد میں وجود خداوندی، توحید، رسالت، قیامت کے ساتھ ساتھ حیات برزخی یعنی قبر کی جو زندگی ہے اس کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ مرنے کے بعد انسان کو قبر میں جانا ہے، تو وہ قبر چاہے وہ گھڑا ہو، مچھلی کا پیٹ ہو، سمندر ہو، جہاں کہیں بھی انسان کی لاش ہوتی ہے وہاں اس سے سوال جواب ہوتے ہیں، اور درست جواب وہی دے سکے گا جو کلمہ توحید پر قائم رہے گا۔ آیت نمبر 27 میں اس کا ذکر ہے۔ تعلیمی لحاظ سے بھی اس میں ایک اہم بات کی نشاندہی کی گئی ہے کہ دیکھیں، فرمایا گیا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، یعنی کہ ہم نے ہر نبی کو جس قوم کی طرف بھیجا ہے تو اسی قوم کی زبان میں بھیجا ہے۔ اس سے یہ اہم بات معلوم ہوتی ہے کہ تعلیم کا، تربیت کا اصول یہی ہے کہ وہ تعلیم زیادہ مفید اور مؤثر ہوگی جو قوم کی مادری اور قومی زبان میں ہو۔ آج ہمارا افسوس المیہ یہ ہے کہ ہم جو ہے انگلش میڈیم کو ہم نے اپنے اوپر مسلط کر لیا ہے، حالانکہ جو اصل جو تعلیم ہونی چاہیے، بنیادی تعلیم جو ہونی چاہیے، بیسک تعلیم جو ہونی چاہیے وہ مادری زبان میں ہونی چاہیے، تاکہ بچہ اس علوم و فنون کو اپنی مادری زبان میں جتنا صحیح سمجھ سکتا ہے وہ کسی اور زبان میں نہیں سمجھ سکتا۔ ہاں، جب آپ مزید آگے تعلیم دینا چاہتے ہیں، مزید آگے پڑھانا چاہتے ہیں تو اس میں بھلے کسی اور زبان میں پڑھائیں، لیکن جو بنیادی تعلیم ہے وہ قومی زبان میں ہونی چاہیے۔ دعا کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے اس صورت میں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا کی تو سب سے پہلے اپنے ملک کی امن کی دعا کی، اپنے نسلوں کی ہدایت کی دعا کی، ان کے روزگار کی دعا کی، اور یہ دعا کی کہ یا اللہ میں نے اپنی ذریت کو، اپنی اولادوں کو بیت اللہ کے قریب میں، پڑوس میں کیوں آباد کیا ہے، تاکہ وہ اس کو قائم رکھ سکیں، بیت اللہ کو آباد رکھ سکیں۔ وہ ہے کہ اپنے نیک عمل کا وسیلہ پیش کیا، پھر اس کے بعد آخر میں جا کے اپنے لیے اپنی مغفرت کی دعا فرمائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ مقتدیٰ کو چاہیے، لیڈر کو چاہیے کہ پہلے اپنی امت کا سوچے، اپنی قوم کا سوچے، اپنی ملت کا، اپنے ملک کا سوچے، اور اس کے بعد آخر میں اپنا مفاد دیکھے۔ سائنس کے حوالے سے ایک اہم آیت نمبر 33 ہے، جس میں دائبین کا لفظ آیا ہے، والشمس والقمر دائبین، سورج اور چاند مسلسل گردش میں ہیں۔ اس سے ان کی گردش کا ثبوت نکلتا ہے کہ یہ مسلسل گردش میں ہیں، سیاروں کی گردش کا واقعہ اس سے معلوم ہوتا ہے، اس سے حقیقت معلوم ہوتی ہے۔ واقعات اس میں ایک تو موسیٰ علیہ السلام کے چند احوال کا ذکر ہے،
اور بہت سے رسولوں کا، بہت سی قوموں کا ذکر ہے جن کا نام اللہ تعالیٰ نے نہیں لیا، اور بس یہ مجملاً فرمایا گیا ہے کہ ایسے بہت سے رسول جو دنیا میں آئے اور جن کو لوگ نہیں جانتے، ان سب کے ساتھ ان کی قوموں نے اسی طریقے سے کیا کہ ان کو جھٹلایا، اور پھر ان کو جنہوں نے جھٹلایا تو ان پر عذاب آیا، اور جو ایمان لائے انہوں نے نجات پائی۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مضامین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔